حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے آپ آج دن بھر آپ نے یہ معاملہ کور کیا، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ گرفتاری پہ گرفتاری، کیا یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ سانیہ 9 مئی کے بعد تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر گرفتاریاں ہوئیں، اور خاص طور میں تحریک انصاف کے دور میں بھی بے شمار جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی رہی مختلف کیسز پر. لیکن میں اس جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو کسی اور اینگل میں دیکھتا ہوں. 30 اگست کو ایک انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی بنیاد پر کچھ بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ان کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے باقاعدہ وہ میرے پاس لیٹر موجود ہے، اس میں مینشن کیا گیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلام آباد پولیس کے ذمہ داران سے میری بات ہوئی اور پھر وفاقی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے میری بات ہوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیزوں کو اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے ان رپورٹس کے تناظر میں ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ چودھری پرویز لائی کو 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے. اب ان کو وہاں پر لے جا کر 2 آپشن ہیں، یا تو اسلام آباد جو پولیس لائنز ہے جہاں پر چیئرمین PTI کو رکھا گیا تھا وہاں پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. پہلا جو ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہاں پر رکھا جائے، اور دوسرا ہے اگر وہاں پر نہیں رکھا جاتا تو پھر ان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو امکانات ہیں وہ اسلام آباد پولیس لائنز کی طرف ہیں. جی. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے حکم ہے، تو لاہور کا جو حدود ہے لاہور ہائی کورٹ کی وہ پنجاب ہے، اور انہوں نے اینٹی کرپشن پنجاب ہو، نیب لاہور ہو، یا اس کے ساتھ جو دیگر لاہور کے جو ہے وہ اتھارٹیز یا ادارے ہوں، وہ ان سے مخاطب ہے وہ جو حکم نامہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، جس کو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وکلا ٹیم سے مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا. اور دوسری تناظر میں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر بھرپور طریقے سے لگ بھگ کوئی 35 پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہاں پر موجود تھی، پولیس کی نفری موجود تھی. ان کا خیال تھا کہ کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لاہور بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میچز ہونے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے بڑے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں بھی. لیکن معاملہ کہیں اور کی طرف نہ لے کے جائیے، معاملہ اس تناظر میں رکھیے. ہاں یہ بات کہنا کہ پرویز لائی کے خلاف جو کرپشن کے کیسز بنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے کیسز بنائے ہوں وہ سب عدالتوں نے اڑا دیے، FIA نے کیس بنائے ہوں اڑا دیے، نیب نے کیس بنایا ہو اڑا کے سائٹ پہ مارا عدالتوں نے. مجھے ان اداروں پہ جو ہے وہ آج بولنے کی اجازت دیں کہ یہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ان کی پرفارمنس ہے. ماضی میں انہوں نے حمزہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کے خلاف کیسز بنائے، وہ بھی اڑا کے رکھ دیے عدالتوں میں. آج ان کے خلاف کیسز بنا رہے ہیں. یا تو آپ کیس بنائے نا، اگر آپ کیس بناتے ہیں تو اس میں جاندار جو ہے وہ ڈیٹا ہونا چاہیے، ایویڈنس ہونے چاہیے، یا پھر آپ کو اپیل میں جانا چاہیے. اس طرح کے اگر آپ کیسز بناتے رہیں گے، جس طرح آپ کسی کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے کیس بنا دیں گے، تو پھر آپ کے اداروں کے اتھارٹیز پر سوالات کھڑے ہوں گے کہ کیا یہ نیب کیس بناتا ہے، کیا یہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ کیس بناتی ہے. ان اداروں کو بنایا گیا تھا معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے. لیکن اگر کیس نہیں بناتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا. لیکن اب جس طرح طریقے سے بتایا گیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، معاملات لے کے چلے گئے، تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح بھی کہہ رہے تھے، ایک وکیل سے میری بات ہوئی تو ان کا خیال تھا کہ شاید ہم اس کو عدالت میں لے کر جائیں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر اشفاق صاحب ہمارے جو کورٹ رپورٹر ہیں موجود ہو تو میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا کہ کیا بتائیے آج جن جج صاحب نے فیصلہ سنایا کیا یہ کل یہ اسی کیس کی سماعت کریں گے؟ میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ ان کا تبادلہ ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گے، کیا دیکھتے ہیں آپ اس گرفتاری کو؟ اس کے پیچھے گزارش کروں پلیز، یہ اس میں قانون کی بات ہے. عادل کی اجازت سے میں آپ کی اجازت سے ایک بات ذرا کلیریفائی کر دوں. قانون کی بات، یہ بات ہمیں اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ بات سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ ایک ہائی کورٹ، کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ ہو، وہ صرف ان لوگوں کو حکم جاری کر سکتی ہے جو ان کے تابع ہیں. جی. جو کسی ہائی کورٹ کے تابع نہیں ہے محکمہ، وہ اس کو نہ حکم جاری کر سکتی ہے، نہ روک سکتی ہے، نہ بلا سکتی ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتی ہے. یہاں پہ اگزامپل یہ کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے تابع نہیں ہے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن اسلام آباد کی کے اندر وہ اسلام آباد پولیس کی جورسڈکشن ہے اور پنجاب کے اندر نہیں ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر
اگر کوئی پرویز الہی صاحب کے خلاف اسلام آباد کا مقدمہ ہے تو نہ وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر اس میں گرفتاری کرنی ہو تو پرویز الہی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون کا اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ظاہراً جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی سارے کام کو ایک خوش اسلوبی سے کیا جا سکتا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی کی سہ رہ جائے کہ آپ فلاں شخص کو ان کے گھر پہنچا دیں گے، اور گھر سے جو مرضی ریاست کا محکمہ جس کے پاس ایک لافل اتھارٹی ہو، وہ اسلام آباد پولیس ہو کوئی اور ہو جس کے پاس لافل اتھارٹی ہو، وہ آپ کو مجھے کسی کو بھی گھر سے لے کے جا سکتا ہے، جیسے پرویز الہی صاحب اور ماضی میں بھی اریسٹ ہوتے رہے ہیں. اگر میرے ناقص سی رائے میں اگر اس طرح کا پروسیس یہ 100 گز مزید کور کر لیا جاتا تو اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھایا. صاحب ڈی اے جی نے بڑا لوگوں کو تفصیلاً دکھ ہوتا، بتایا ہے، لوگ کہتے ڈی کہ اے جی نے بڑا تفصیلاً بتایا ہے کہ ہم نے ساتھ صاحب قانونی بالکل دائرے میں رہتے مجھے ہوئے آگے جو ہے ان بڑھنے کی عدیل گرفتاری صاحب کی دوسری جانب. پولیس جی کے بالکل حوالے آپ کا کی. کامنٹ آ چکا ہے.